قادر جیلانی شیئا للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو اما یا اشرف زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا یا سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر دست من زاروں نا تواگیر حضرات، ہندوستان میں تمام ولی ہیں، سے بڑے ولی غوث اعظم ہیں جو سارے ولیوں کے سردار ہیں، لیکن ہم مقدر پر ناز کریں کہ ہمارے ہندوستان کا راجہ کوئی اور نہیں بلکہ خواجہ پاک کو بنا دیا گیا ہے۔ وہ کسی اور کے کہنے سے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، عطائے رسول ہیں۔ خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی کی سلطنت آپ دیکھیں، آپ کے واقعات دیکھیں، ان کی کرامتیں دیکھیں، چاہیں پورے ہندوستان کا منتری کوئی بن جائے، پورے ہندوستان کا مکھیہ منتری کوئی بن جائے، سی ایم کوئی بن جائے، پی ایم کوئی بن جائے، لیکن حکومت خواجہ غریب نواز کی ہی رہے گی، اور رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ جب خواجہ پاک کو ہندوستان میں بھیجا تو ایک پنڈت جی تھے جو مندر میں دودھ لے جایا کرتے تھے۔ ان کے مذہب کی بات ہے، ہم کسی کے مذہب کو برا نہیں کہہ رہے۔ وہ لے جاتے تھے مندر پر دودھ اور وہ چڑھاتے تھے اپنے بھگوان کو۔ وہ چڑھانے کے بعد میں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس پنڈت کی ایک جوان بیٹی تھی، کہنے لگی بابا لاؤ آج دودھ میں پلا کر آؤں گی، یہ دیکھتی ہوں کہ بھگوان دودھ کیسے پیا کرتے ہیں۔ کہا بیٹی ٹھیک ہے تم جانا، لیکن میں تو پلایا آیا ہوں، اب صبح کو تم جانا، میں تو پلا کر آ گیا ہوں۔ تو کہا بابا جان میں یہی تو دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ بھگوان کو دودھ کس طرح پلا کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹی نے گولٹیا ہاتھ میں لی اور لینے کے بعد مندر کی جانب چل دی ہے۔ اللہ الصمد۔ اب چلنے کے بعد میں جیسے ہی مندر میں پہنچی ہے، مندر میں پہنچنے کے بعد اب اس مورتی سے کہہ رہی ہے لے دودھ تو پی لے۔ اللہ اکبر۔ ہوتا کیا ہے، اتنا کہا اس پنڈت کی بیٹی نے لے دودھ تو پی لے، لیکن وہ پتھر تھا صاحب، بتاؤ کیسے بول سکتا تھا، کیسے پی سکتا تھا۔ اب لڑکی نے کیا ہوا، لڑکی نے جب نیری مرتبہ یہ کہا کہ لے دودھ تو پی لے، جب اس نے کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، جب وہ نہیں ہلا نہیں بولا تو بچی وہاں پر اپنا سر اس کے قدموں میں مارتی رہی۔ اتنے میں خواجہ غریب نواز گزر رہے تھے، بچی کو دیکھا مندر کے اندر، اپنی ہاتھ کی ہتھیلی رکھ دی اور رکھنے کے بعد کہا بیٹی کیا بات ہے مجھے بتا تو صحیح۔ اس لڑکی نے کہا تھا بابا جان سنو تو صحیح، تم تو کوئی مجھے لگتے ہو، تم تو مسلمان ہو، تم تو اور مذہب کے ہو، لیکن یہ بتا بیٹی بتا تجھے کیا ہوا۔ بیٹی نے کہا کہ میں دودھ پلانے آئی تھی، میرے ابا آتے تھے، میرے بابا آتے تھے تو کہا کرتے تھے بیٹی آج میں بھگوان کو دودھ پلا کر آیا ہوں، میں نے ان سے کہا تھا آج دودھ میں پلا کر آؤں گی اور یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ بھگوان دودھ کیسے پیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز نے اس پتھر سے کہا، اس مورتی سے کہا لے چل دودھ پی لے۔ ایک مرتبہ کہا، اس نے نہیں سنا۔ جب دوسری مرتبہ کہا چل دودھ پی لے، اس نے نہ سنا۔ پھر اس لڑکی کے سامنے اس بت کے کان امیٹھے اور امیٹنے کے بعد کہا کیا تجھے سنائی نہیں دیتا خواجہ معین الدین کیا کہہ رہا ہے؟ اتنا سننا تھا۔ اس بت میں حرکت پیدا ہو گئی اور دودھ بھی پی لیا۔ لڑکی خوش ہوتے ہوئے گھر آتی ہے اور آنے کے بعد میں جیسے ہی گاؤں میں قدم رکھتی ہے سر سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی طرح کا سوچ رہا تھا کہ آج پنڈت کی لڑکی نے اپنی عزت گوا دی ہے، یہ عزت اچھال کر آئی ہے، لیکن نہ سمجھتے، یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ مندر میں اس نے اپنے سر پٹکا ہے۔ جیسے ہی گاؤں والے جو پنڈت تھا اس کے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا پنڈت آج تیری لڑکی نے، آج تیری بیٹی نے پورے گاؤں کی عزت خراب کر دی ہے، تیری بیٹی کہیں اپنی عزت اچھال کر آ رہی ہے۔ اتنا کہا اور اس کے باپ نے کہا بیٹی کیا معاملہ ہے، تیرے سر سے کیسے خون بہ رہا ہے؟ تو کہا بابا جان آپ کہتے تھے کہ میں بھگوان کو دودھ پلا کر آ رہا ہوں، آج جب میں پہنچی ہوں اور پہنچنے کے بعد میں نے کیا دیکھا ہے، وہ دودھ نہیں پی رہا تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، ایک بزرگ تھے، ان کا گزر ہوا اور انہوں نے 3 مرتبہ
مرتبہ کہا, جیسے ہی تیسری مرتبہ کہا اس پتھر کے بت نے سارا دودھ پی لیا. حیرانی ہو گئی, لیکن گاؤں کے لوگ کہنے لگے تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے, تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے. صاحب یاد رکھو, بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے, چاہے وہ ہندو کی بیٹی ہو, چاہے مسلمان کی بیٹی ہو, چاہے عیسائی کی بیٹی ہو, صاحب بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے. اتنا کہا باپ گھبرا گیا, اس نے اپنی پگڑی اتاری اور اتارنے کے بعد میں اپنی بیٹی کے قدموں پر رکھ دی. کہا بیٹی قسم کھا کے بتا تو صحیح تیرا کیا معاملہ ہے, بتا تو صحیح پورا معاملہ بتا. کہا باپ میں قربان جاؤں آپ پر, میں جھوٹ نہیں بول رہی. ایک بابا کا گزر ہوا تھا, انہوں نے جب تیسری مرتبہ کہا کہ تجھے معین الدین کہتا ہے دودھ پی لے, تو اس نے دودھ پی لیا تھا. کہا کیا صبح کو دودھ پلانے میں ہی جاؤں گی. لوگوں نے کہا اگر یہ سچ معاملہ ہے تو صبح کو اپنی بیٹی کو لے کر جانا, ہم بھی تیرے ساتھ چلیں گے. اب دوسرا دن آیا ہے, آنے کے بعد بیٹی کے ہاتھ میں گولٹیا ہے. اب آگے آگے بیٹی اور اس کا باپ پنڈت جا رہا ہے, آگے آگے بیٹی اور باپ جا رہا ہے, پورا مجمع پورا گاؤں پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے, جیسے ہی کہا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے جو کل تجھے دودھ پلایا تھا لے پی لے, سارے مجمع کے سامنے اس بت نے دودھ پی لیا. اور پینے کے بعد سارا ماجرا کیا دیکھتے ہیں, اللہ اکبر, حیرت میں پڑ گئے. تمام گاؤں والے حیرت میں پڑ گئے اور پوچھنے لگے بیٹی جو شخص تجھ سے کہا تھا, جس شخص نے دودھ کا اسے حکم دیا تھا اور اس کے حکم کے مطابق اس نے دودھ پی لیا تھا, پتا تو صحیح وہ کدھر گیا تھا. تو بیٹی نے اشارہ کیا, بابا جان سنو, وہ ادھر سے آیا تھا, وہ ادھر چلا گیا. اتنا کہا, جانے کے بعد اب تلاشی ہو رہی ہے کس کی, خواجہ خواجگاہ, پورے ہندوستان کے راجا کی, خواجہ کی دیکھنے میں لگ گئے. سارے جنے دیکھنے میں لگ گئے, سارے مجمع دیکھنے میں لگ گیا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پیڑ کے نیچے خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی, پورے ہندوستان کے راجا ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں. ہمارے خواجہ پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں. اور بیٹھنے کے بعد کہا اے شخص بتا تو صحیح تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی نے ارشاد فرمایا میرا نام معین الدین حسن ہے, معین الدین حسن ہے. اتنا کہا اور کہنے کے بعد کہا بتاؤ تو صحیح تم کون ہو. تو انہوں نے کہا تھا مجھے بھیجا گیا ہے, مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ آمنہ کے لال میرے نبی نے بھیجا ہے, ہندوستان میں میرے نبی نے بھیجا ہے. اب میرے خواجہ غریب نواز جانے لگے اور جانے لگے, جیسے ہی جانے لگے سارے لوگوں نے دامن پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا خالی ہاتھ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو, ہاتھ بڑھاؤ, کلمہ پڑھاؤ. جتنے تھے خواجہ پاک نے سب کو مسلمان کر دیا, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, داخل اسلام ہو گئے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی, ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا.